بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں اسلامی صدارتی نظام میں پردہ غائب سے آنے والے لوگوں کو حکومت دے دی جائے گی۔ 1996 کی پیشن گوئی ہے، ہمیں وہ کام چاہیے جس سے ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں، ملک کی معیشت بہتر ہو، ملک کی صنعتیں ترقی کی راہ پر چل پڑے، بیرونی کمپنیاں آئیں، باہر کے لوگ یہاں روزگار کے لیے آئیں، پاکستان میں لوگوں کو کام کاج ملے۔ پاکستان کے لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، لیکن ایسا نظام ہو جس سے دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان میں کام کرنے کے لیے آئیں۔ پاکستان میں بے تحاشا صنعتیں لگیں گی، ملک بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، پاکستان میں روزگار ملے گا۔ اب عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا۔ پیر صاحب کی پیشن گوئی جو ہے، اس کے مطابق عمران خان کی حکومت جانے والی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم کی سیٹ سے گیا، تب نواز شریف بھی سیٹ سے گیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اب عمران خان پر بھی یہ سلسلہ کام کرے گا، پارلیمنٹ آگے چلتی رہے گی، عمران خان جائے گا۔ اسلامی صدارتی نظام میں وہ لوگ ہوں گے جو پردے کے پیچھے ہیں، ابھی سامنے نہیں آئے، بڑے اچھے اچھے دانشور لوگ ہوں گے، بڑے بڑے سیاستدان ہوں گے، ملک کو بنانے والے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، جب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ذکر الہی کھاتے ہیں، الرحمن کی ہوا پیتے ہیں۔ کسی نے پھر پوچھا، جب مسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کا غسل کر کے، ان کو نہا دھو کر، کفن پہنا کر، کفور لگا کر، ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر دفنا دیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ہندو جب مرتے ہیں تو ان کو جلا دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مسلمان خزانہ ہے، خزانے کو دفنایا جاتا ہے، ہندو کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑے کرکٹ کو جلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی ہر بات دل پر لگتی تھی۔ حضرت عمر جو بھی بات کرتے، حق اور سچ کی بات کرتے۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے سے عمران خان کا انکار، عمران خان نے نئی سمری مسترد کر دی ہے۔ اپوزیشن کا رویہ مایوس کن ہے، عوام ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اوگرا پیٹرول 11 روپے اور ڈیزل 14 روپے بڑھانے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ عوام کو مزید مہنگائی میں نہیں ڈالنا، ان کو ریلیف دینا ہے، قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صحت پاکستان عوام کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے پیش ہے۔ نئے مشیر داخلہ نے عہدہ اٹھا لیا ہے، اب عباسی صاحب کا کام دیکھنا، تم شہزاد اکبر کو بھول جاؤ گے۔ اب بڑا زبردست شکنجہ تیار ہے، اب نیب کام نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ عباسی صاحب فوجی ہے تو گھر بیٹھ کر کالے چنوں کی مشق کرے، پہلی وکٹ اکھاڑ کر پھینک دیں۔ وفاقی حکومت کا چین، روس اور قازقستان سے 5 ارب روپے قرضہ لینے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کی نئی لہر میں امریکہ، بھارت، اسرائیل، ان کا ہاتھ اس میں ہے۔ جب گیم کھلے گی تو بڑے بھیانک چہرے سامنے آئیں گے۔ روس کی فتح، نیٹو نے گھٹنے ٹکا دیے ہیں، پیوٹن فوج سے وہ کام کروائے گا جس سے امریکہ کی چیخیں نکلیں گی۔ اسلامی صدارتی نظام آیا ہی آیا، مطلب کہ نافذ ہونے والا ہے۔ اسلامی صدارتی نظام میں چند چہرے، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور شہباز شریف شامل ہیں، سب لائن بنا کر کھڑے ہیں۔ صدارتی نظام نافذ نہیں ہونے دینا، یہ ایک دوسرے کے پاؤں سے زمین کھینچ رہے ہیں۔ اہم فیصلے نے بڑے بڑے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آگے بڑھتے پاکستان کا خواب، ایشیا میں ریکارڈ، نئے مواقع تلاش ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف مارچ پر جہانگیر ترین نے چپ توڑ دی ہے، اب جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہونے والی ہے۔ جہانگیر ترین کو پنجاب میں بڑا سرپرائز ملے گا، لیکن اب چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں کرنا، چینی کی پہلی والی قیمت ہونی چاہیے۔ چینی کی مہنگائی میں تمہارا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، پاکستان اسلامی کانفرنس کی صدارت کرے گا۔ واگا اور درہ خیبر پر محافظ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ کارگل سے غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے، جنرل الیکشن میں تحریک لبیک کچھ بڑا کر سکتی ہے۔ چینی فوج کشمیری حریت پسندوں کو جدید اسلحہ فراہم کر رہی ہے، چین نے سارا اسلحہ دے دیا ہے، زرداری ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ سمندر کراچی میں ہے تو سیاسی لہر کراچی سے اٹھے گی، سرحد کے پہاڑوں سے ٹکرا کر سب کچھ ملیہ میٹ کر دے گی۔ آتش فشاں آگ اگلتا دکھائی دے رہا ہے۔ 2022 میں بھارت اور سندھ میں تباہ کن زلزلہ آئے گا۔ بھارت میں
میں زلزلے کی وجہ مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی ہے۔ اگر بھارت اس زلزلے سے بچنا چاہتا ہے تو بھارت کو تمام مساجد کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو عالم دین کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مساجد کی صاف ستھرائی بھی کرنی چاہیے، عالم دین کی قدر کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ جو عالم دین کی قدر نہیں کرتا اللہ اس پر خیر نہیں کرتا۔ عالم دین کو بھی عالم دین والے کام کرنے چاہیے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کر رہتے ہیں، ان کے پاس دین کی روشنی ہے، ان کو دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ ہندو مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ دیں گے، کشمیر میں جو کر رہے ہیں اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ ایک اومنی کرونا اور دوسرا زلزلہ ان کی تباہی نکال دے گا۔ پلان 2023 جسٹس عیسیٰ کہتے ہیں روک سکتے ہو تو روک لو، آئین کی دھجیاں اڑا کر جج کو کیسے ریلیف دیا گیا؟ اگر تمہارے کیس کا صحیح فیصلہ ہو تو تب جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں انہوں نے ایک دہلی کی بھی کرپشن نہیں کی ہے، سب کچھ تم کھا گئے ہو، اب تم جج بننے کے خواب دیکھ رہے ہو، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ میں چیف جسٹس بننے کی لکیر نہیں ہے۔ اگر تم لوہے کو گرم کر کے اپنے ہاتھ پر لکیر بنا لو پھر بھی چیف جسٹس نہیں بن سکتے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اگر وہ ختم ہو گئے تو دنیا کب کی ختم ہو جاتی۔ انارکلی دھماکے میں حیران کن انکشافات، واردات تب تک نہیں ہوتی جب تک اپنا کوئی ملوث نہ ہو۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، مستقبل میں پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔ پاکستان دنیا کا بہترین ملک بنے گا، پاکستان بے مثال ترقی کرے گا۔ تمام مسلمانوں کو پاکستان پر رشک ہوگا، پاکستان پر فخر ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا اور کہا چین نے حیران کن ترقی کی ہے، چین کے پاس ترقی کے اعلیٰ قسم کے ماڈل ہیں، اب تو چین انسانی دماغ کو بھی کنٹرول کر لے گا۔ اگر بندہ امریکہ میں ہے تو اس کا دماغ چین میں کنٹرول کیا جا رہا ہوگا، یہ ٹیکنالوجی چین کے پاس آنے والی ہے۔ 27 فروری 2019 کو بھارت نے بالاکوٹ کے حملے کے بارے میں جھوٹ بولا، بھارت نے پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے جھوٹا آپریشن کیا اور 250 دہشت گردوں کی جھوٹی رپورٹ دی، لیکن اس سے اگلے دن پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو سکھا دیا کہ کیسے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اتنی ہمت کیسے ہوئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو یہ بھی سکھا دیا کہ ایئر سٹرائک کیسے کرتے ہیں۔ بھارت کے ناتجربہ کار پائلٹ پاکستان کے ماہر پائلٹ کے سامنے اور جدید طیاروں کے سامنے کیسے ٹک سکتے تھے۔ MiG 21 ایک 1965 کی دہائی کا طیارہ ہے، اب وہ کہاں مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ایئر فورس نے جدید ترین 4.5 جنریشن کا طیارہ جس کا نام Su-30 ہے اس کو بھی مار گرایا اور یوں بھارت کا جنگی جنون خاک میں ملا دیا۔ بھارت میں مسلم کش کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، بھارت میں کورونا پہنچ چکا ہے، کافی ساری اموات ہو رہی ہے۔ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں PTI کی چھٹی، وہ دوست نہیں ہوتا جو دوسرے دوست کو پوری بات نہ بتائے۔ حمزہ شہباز کو ضمانت کیوں اور کیسے ملی؟ مریم نواز کو پھر سے نیب کا بلاوا۔ آرمی چیف اور عمران خان کی سری لنکا میں بہت دھوم ہو رہی ہے، نون لیگ کی ججوں کو صاف صاف دب کیا، رانا ثناء اللہ بازو چڑھا کر میدان میں آ گیا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے ماڈل ٹاؤن میں کسی کو نہیں بخشا۔ 72 گھنٹوں میں 3 پیغام، نواز شریف نے عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اب امریکہ کی تیاری ہے، مٹی کھاتے بچے بلاول، مریم اور حمزہ حکومت مانگ رہے ہیں۔ حکومت کا نون لیگ کو بہترین رگڑا، سینیٹ آف پاکستان کا ہنگامہ خیز اجلاس، حکومت نے اپوزیشن کو ماموں بنا لیا ہے، یوسف رضا گیلانی نے استعفیٰ دے دیا، PTI نے رات کو اجلاس بلا لیا، اسٹیٹ بینک کا بل بھی پاس کروا لیا۔ 2023 میں امریکہ کی تباہی ہوگی، بھارت کس کا ساتھ دے گا؟ بھارت کہاں ساتھ دے گا؟ بھارت اس قابل رہے گا ہی نہیں، ہندو باقی نہیں رہیں گے۔ اب ہندو مندر کی جگہ مسجد میں چھپیں گے، مسجد سے بت بھی نکال دیں گے، اب ہندوؤں کی شامت آ گئی ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔